السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ادھر اچھے سے بیٹھو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ۔ آج ہم لوگ کریں گے علم سے محبت۔ علم کا مطلب ہوتا ہے، علم کے معنی ہوتی ہے نالج، کوئی بھی چیز کی جانکاری، اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ جانکاری، یا پھر اپنے دین کی جانکاری، یا پھر دنیا کی جانکاری، ہر چیز کی جانکاری کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اوکے، ایک انسان کی زندگی میں علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا کہلائیں گے معلوم ہے؟ جاؤ، کافر نہیں کہلائیں گے، غلط جواب۔ اگر ہم لوگ کی زندگی میں علم نہیں ہوا تو ان پڑھ تو کہلائیں گے، ان پڑھ تو کہلائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کہلائیں گے۔ بتاؤ کن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے؟ شیطانوں کے پاس۔ شیطان کے پاس بھی علم ہوتا ہے، ابلیس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تھا۔ اب بتاؤ، جانوروں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تم سیدھا بیٹھو عمر۔ جانوروں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو انسان اور جانور کے بیچ میں فرق ہوتا ہے علم، جانکاری، نالج۔ اوکے، اس کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے نا یہاں پہ روز تم لوگ کیا چیز کا علم حاصل کرنے آتی ہو؟ اردو سیکھنے آتی ہو، اردو پڑھنے سیکھنے آتی ہو، لکھنے سیکھنے آتی ہو، عربک سیکھنے آتی ہو۔ یہ ساری کیا چیز ہے؟ علم ہے۔ عمر زور سے نہیں چلانا، اوکے؟ اب باقی سب کی آواز اچھے سے آنی چاہیے۔ عرب ایک ملک ہے، اس ملک میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ پیارے نبی کا شہر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں آپ کی مسجد بھی ہے، وہیں پہ آپ کی مسجد ہے اور آپ کی قبر شریف بھی ہے۔ مدینہ ایک بہت بڑے عالم تھے، مدینہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہ جو عالم تھے مدینے میں، ان کا نام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ تھا۔ سب لوگ یاد رکھ لو، مالک بن انس رحمت اللہ علیہ۔ کیا؟ سب کوئی بولو، مالک بن انس رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے۔ کیا کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے۔ وہ امام مالک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، بہت دور دور سے، اسپین سے، فلسطین سے، ہر جگہ سے پڑھنے کے لیے لوگ مالک بن انس رحمت اللہ کے پاس آتے تھے۔ اوکے، ہاں، امریکہ سے بھی۔ اس سمے امریکہ بنا ہی نہیں تھا، امریکہ کا ڈسکوری ہی نہیں ہوا تھا۔ اوکے، ایک دن کچھ لڑکے حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اتنے میں باہر شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ عرب میں اونٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہاتھی نہیں ہوتے۔ لڑکوں نے شور سنا تو باہر نکل گئے۔ مان کے چلو یہاں پہ ہاتھی آئے گا، تم لوگ یہاں پہ ہاتھی کیا، یہاں پہ ڈی جے بھی آتا ہے نا، جھوم جھوم کے بجتے رہتا ہے، تو تم لوگ سب نکل جاتے ہو۔ ہاتھی تو دور کی بات ہے، نکلتے ہو نا۔ اسی طرح وہاں پہ ہاتھی آیا تھا تو سب لوگ کیا، ہاتھی کی شور سنے تو سب لوگ کیا کیے، ہاتھی کو دیکھنے چل گئے، دیکھنے کے لیے نکل گئے کہ ہم لوگ تو اونٹ روز روز دیکھ کے پک گئے ہیں، اب نیا چیز آیا ہے ہاتھی، تو ہاتھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاتھی دیکھنے لگے، صرف ایک لڑکا نہیں اٹھا۔ اب وہ لڑکا وہیں پہ بیٹھا رہا، اس کا نام یحییٰ تھا۔ اس لڑکا کا نام کیا تھا؟ یحییٰ۔ سارے نیمز اور کیریکٹرز یاد رکھنے ہیں تم لوگوں کو، اوکے؟ استاد نے پوچھا، یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ استاد نے کیا پوچھا؟ یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ تمہارا ملک اسپین میں بھی تو ہاتھی نہیں ہے۔ یحییٰ کون سے ملک سے آتا تھا؟ اسپین سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یحییٰ تمہارے ملک میں بھی تو ہاتھی نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں گئے؟ کیا پوچھا؟ یحییٰ تمہارے ملک میں بھی تو ہاتھی نہیں ہے، پر
ہاتھی کو دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ ایک لڑکا وہیں پہ بیٹھا رہ گیا, وہ ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا. تو اس کے جو ٹیچر تھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے کہ یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ تو یحییٰ نے بڑے ادب سے جواب دیا. یحییٰ نے کیا جواب دیا تم لوگوں کو جاننا ہے؟ اور کیا جواب دیا بتاتے ہیں. جناب میں اپنا وطن چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا ہوں. اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں, سبق چھوڑ کر نہ جاؤں گا, ہاتھی بعد میں دیکھ لوں گا. کتنے ادب سے کیا جواب دیتا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا ہوں, ہاتھی واتی دیکھنے تھوڑی نہ آیا ہوں, ڈی جے دیکھنے تھوڑی نہ آیا ہوں. جو اچھا بچہ ہوتا ہے, ڈسپلین بچہ ہوتا ہے, وہ چاہے باہر میں کچھ بھی آئے وہ نکلتا نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا حاصل کرنے آئے ہیں, علم حاصل کرنے آئے ہیں. اس وقت آپ پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے وقت نہیں جا سکتے ہیں. اوکے, ہاتھی تو میں بعد میں بھی دیکھ سکتا ہوں, جو فالتو چیز اگر باہر آئی ہوگی تو تم لوگ تو وہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو نا. وہیں وہ بولتا ہے. اچھے شاگرد کا یہ اچھا سا جواب سن کر امام مالک بہت خوش ہوئے, یحییٰ کو دعا دیے, بولے ایک دن تم بہت بڑے عالم بنو گے. اللہ نے استاد کی دعا سن لی. یحییٰ آگے چل کر بہت بڑا کیا بنا؟ عالم بنا. چلو سب سے پہلے معانی و اشارات کرتے ہیں. اشارات. عالم, عالم کے معنی ہوتا ہے, جاؤ عالم کے زور سے بولو. جس کے پاس کسی چیز کی جانکاری ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو. سمجھ آئی بات؟ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس زور سے بولو سب کوئی. جانکاری ہو اور جو پڑھا لکھا ہو. اور جو پڑھا لکھا ہو. اچھے سے آواز میں بولو شاد. اور جو پڑھا لکھا. وطن, وطن کا مطلب ہوتا ہے ملک. کیا ہوتا ہے وطن کا مطلب؟ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر, ان پر اللہ کی رحمت ہو. کیا ہو؟ ان پر اللہ کی رحمت ہو. اتنا سلو آواز میں تم لوگ بول رہے ہو نا. حضرت امام مالک کون تھے؟ کہ ملک میں رہنے والے ایک بہت بڑے عالم تھے. بالکل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک وطن مدینے میں رہنے والے ایک بہت شہر مدینے میں رہنے والے ایک بہت بڑے عالم تھے. وہاں کہاں پڑھاتے تھے؟ کہاں پڑھاتے تھے؟ نبی کا کہاں پہ مسجد ہے؟ مدینے کی مسجد میں پڑھاتے تھے. لڑکے باہر کیوں گئے تھے؟ کون سا لڑکا باہر نہیں گیا؟ وہ لڑکا باہر کیوں نہیں گیا؟ عالم بننا تھا. گڈ. اور وہ کیا حاصل کرنا؟ وہ اپنے وطن چھوڑ کر وطن چھوڑ کے یہاں پہ علم حاصل کرنے آیا. ہاتھی کو دیکھ کے. بالکل, وہ وطن چھوڑ کے کیا حاصل کرنے آئے ہیں؟ ہاتھی واتی دیکھنے نہیں آئے ہیں. اسی لیے وہ اس کے ماسٹر اس کو پڑھا رہے تھے, اس کے ٹیچر اس کو پڑھا رہے تھے, اب وہ اٹھ کے نہیں گیا. سمجھ میں آیا نا؟ اب کس نے یہ جملے کہا یہ تم لوگ کو بتانا. جناب میں اپنا وطن چھوڑ کر علم حاصل کرنے آیا ہوں. کس نے کہا تھا؟ یحییٰ نے کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ امام ابن مالک رحمت اللہ علیہ. ایک دن تم بہت بڑے عالم بنو گے. کس نے کہا؟ بالکل, امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ نے کہا. اوکے, سمجھ آ گئی سب کو اسٹوری؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیہاز اسلامک کلاسز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں.